الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ ساتھ محترم، قربانی کے مسائل جاری ہیں۔ کل ہم نے فقیر اور عورتوں پر قربانی کا حکم پڑھا، دوسرے کی طرف سے قربانی ادا کرنا کیسی ہے، قربانی کا وقت کون سا ہے، اور آج انشاءاللہ مزید مسائل ہوں گے۔ عید کے دن قربانی کے بجائے صدقہ کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص ان دنوں میں قربانی نہ کرے بلکہ اتنی رقم کسی غریب کو دے دے تو کیا یہ بات درست ہے؟ قربانی کے دنوں میں کوئی شخص قربانی کی بجائے صدقہ دے دے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ وہ شخص دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا وہ غنی ہوگا قربانی کرنے والا، یا صدقہ دینے والا، یا فقیر ہوگا۔ اگر غنی ہے تو یقیناً صدقہ کرنے سے قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا، قربانی ہی کرنا ہوگی۔ اور اگر وہ فقیر ہے تو اگرچہ اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن اس کے لیے بھی قربانی کرنا ہی افضل ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے۔ عید کے دن یا عید کے دنوں میں سب سے افضل روپیہ وہ ہے جو قربانی کے اوپر خرچ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ ایام نہر میں قربانی کرنا اتنی رقم صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے یا سنت، جبکہ صدقہ کرنا محض نفل ہے، لہذا قربانی ہی افضل ہوگی۔ لہذا اگر بندہ صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے تو صدقہ نہیں ہوگا قبول، قربانی کرنا ہوگی۔ اگر فقیر بھی ہے تو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے، اگر طاقت ہے تو وہ قربانی کرے، کیونکہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے افضل اللہ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ، کوئی اور عمل نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کا بال اور ناخن کاٹنا، جس پہ قربانی واجب ہے، کیا اس پہ واجب ہے کہ وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن تک اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو بالکل نہ کاٹے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے، ذوالحجہ کا جب چاند طلوع ہو جائے تو یکم ذوالحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ ترشوائے۔ یہ حدیث ہے۔ اب بظاہر اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بال نہ کاٹنا یہ ضروری ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا وہ بال نہ کاٹے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ، اس حدیث پاک سے آپ نے جو مسئلہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا، کوئی شخص قربانی کرنے کے ارادے کے باوجود اگر اپنے بال ناخن کٹوا لے تو کیا اس نے حدیث پاک کی خلاف ورزی کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حکم صرف مستحب ہے، اگر وہ بال وغیرہ ناخن نہ کٹوائے تو بہتر ہے، لیکن اگر اس نے کٹوا بھی لیے، ناخن ترشوا بھی لیے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اس نے، اور اس سے قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بلکہ اگر اس شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب یا عذر کے بغیر اس نے ناخن نہیں تراشے، خط نہیں بنوایا، ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، اگرچہ وہ قربانی کا ارادہ رکھتا بھی ہو، اس مستحب پہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ دیکھیں نا، یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ 31 دن تک کسی بندے نے اپنے بال وغیرہ نہیں کٹوائے بالفرض، اب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوا، اگر وہ 10 دن مزید نہیں کاٹے گا تو یہ 41 دن بن جائیں گے، جبکہ روایت کے مطابق 40 دن کے اندر اندر بندے کو اپنے جسم کے ضروری جو ہیں وہ غیر ضروری بال کہہ لیں یا جو اہم بال ہیں ان کو کاٹنا چاہیے، جیسے زیر ناک بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، ناخن ہیں، خط ہے، یہ بندے کو 40 دن کے اندر اندر بنوانا چاہیے۔ اب اگر اس نے 31 دن تک اس نے خط نہیں بنوایا، بال نہیں کٹوائے، عید کا چاند طلوع ہو گیا، اب اگر 10 دن مزید نہیں
کٹوائے گا تو 41 دن ہو جائیں گے، 40 ایک دن اوپر، تو یہ صورت میں وہ گناہگار ہو جائے گا، تو اس مستحب پہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس نے 2-4 دن ہوئے ابھی بال نہیں کٹوائے، پھر وہ 10 دن مزید ویٹ کر لے، یہ مستحب ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ قربانی کی سنت پہ عمل پیرا ہونے سے معذور مسلمان بھی اس کا ثواب پا لے؟ وہ بندہ جس کے اندر قربانی کی طاقت نہیں، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ اللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب دے دے؟ فرماتے ہاں، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص سے حضور نے فرمایا، مجھے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو میری امت کے لیے عید کا دن بنایا، 10ویں ذوالحجہ کا دن۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میرے پاس منیہا کے علاوہ کوئی جانور نہ ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ منیہا وہ جانور ہوتا ہے جو کسی نے عارضی طور پہ کسی کو دودھ وغیرہ کے لیے دیا ہو، چند دنوں کے لیے، اسے کہتے ہیں منیہا۔ اس نے کہا حضور اگر میرے پاس منیہا کے علاوہ کوئی جانور نہ ہو تو کیا میں اس جانور کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، کیونکہ وہ تمہارے پاس امانت ہے، اس نے عارضی طور پہ تمہیں دیا ہوا ہے، اس کی قربانی تم نہیں کر سکتے۔ ہاں تم اپنے بال اور ناخن اور مونچھیں نہ ترشواؤ اور زیر ناف بال نہ مونڈو، اس میں تمہاری قربانی اللہ کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے ایک بندے کے اندر قربانی کی طاقت نہیں، اگر وہ پورے 10 دن ذوالحجہ کی 1 سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے کسی حصے سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ ترشوائے، اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ اسلام ہے۔ قربانی کے جانور کون سے ہیں، ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ تو سن لیجئے کہ قربانی کے جانور شرعی طور پہ 3 قسم کے ہیں۔ کتنے جناب؟ 3 قسم کے۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری۔ ان تینوں قسموں میں ان کی نوعیں بھی داخل ہیں، چنانچہ نر مادہ خصی غیر خصی سب کا حکم برابر ہے، سب کی قربانی ہو جائے گی۔ بھینس گائے کے حکم میں شامل ہے اور بھیڑ دمبا بکری کے ساتھ شامل ہے، چنانچہ ان کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، بھینس یا بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے، جیسے بکری کی قربانی جائز ہے، بھیڑ دمبے کی قربانی، مرد و نر مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے، چونکہ قربانی کے جانور شریعت کی طرف سے مخصوص ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو اور وہ کہے جی مجھے قربانی کا ثواب بھی ہو جائے اور میرے پیسے بھی تھوڑے لگیں، اور وہ خرگوش یا مرغا مرغی جب ذبح کر لے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو، گائے کم سے کم 2 سال کی، اور بکرا بکری کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ جانور اگر اس سے کم عمر کے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، اگر اس سے زیادہ عمر کا جانور ہے تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا 6-7 ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا دکھائی دے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے جی؟ حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صرف مسنہ یعنی 1 سال کی بکری، 2 سال کی گائے اور 5 سال کی اونٹ کی قربانی کرو۔ ہاں اگر تم کو دشوار ہو، مشکل ہو تو 6-7 ماہ کا دمبا یا مینڈا ذبح کرو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ چلا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہو، گائے بھینس وغیرہ 2 سال کی ہو، بکری 1 سال کی ہو۔ ہاں اگر اتنی طاقت نہیں، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مہنگائی زیادہ ہے، تو اگر کوئی بندہ 6-7 ماہ کا دمبا یا مینڈا وغیرہ بھی ذبح کر لے جو صحت مند ہو تو یہ بھی جائز ہو جائے گی۔ قربانی میں شرکاء کے مسائل، یہ مسئلہ بھی سن لیں، یہ بڑا اہم ہے مسئلہ کہ قربانی میں شریک کس طرح کے ہونے چاہیے۔
ان جانوروں میں کتنے حصے دار شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ہم نے جانور پڑھے، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ادا ہوگا، قربانی ہوگی۔ اگر اس میں 2 بندے شریک ہوئے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبے میں، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ مثلا زید اور عمر نے مل کر بکرا خریدا 40,000 روپے کا، کہا جی 20,000 ہم دونوں شامل کر لیں گے اور دونوں کو ثواب ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبے کے اندر ایک بندہ شامل ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ یا اسی طرح کوئی بندہ اپنے گھر میں بکرا، بکری لایا، اس نے کہا جی ہمارے تمام گھر کے افراد کی طرف سے یہ قربانی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اس کے اوپر واجب ہے، صرف اس کی طرف سے قربانی ادا ہوگی۔ ہاں باقیوں کو ثواب کے اندر وہ شامل کر لے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہے کہ سب کی طرف سے ایک ہی بکرا بکری کافی ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر گائے، اونٹ ہے، اس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گائے 7 آدمیوں کی طرف سے، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے کفایت کر سکتا ہے۔ گائے اور اونٹ 7 بندوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر اونٹ یا گائے کے شرکاء میں کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ مثلا گائے وغیرہ 7 بندوں نے مل کے خریدی 1,40,000 روپے کی، مثلا اب اس میں ہر بندے کا حصہ بنتا ہے 20,000 روپیہ۔ اب 5 نے 20,000 روپیہ ڈالا، لاکھ ہو گیا۔ اب باقی جو 40 ہے اس میں ایک نے 30,000 روپیہ شامل کیا، 30,000 چھٹے نے، اور 7ویں نے دیا 10,000 روپیہ دیا۔ اب 7ویں کا حصہ وہ پورا نہیں ہے نا، کیوں کم سے کم ایک حصہ تھا 20,000 کا تھا، تو 7ویں کا حصہ تھوڑا ہو گیا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ ضروری ہے اگر 7 بندے شامل ہیں، ہر کسی کا حصہ کم سے کم 7واں ہو، اس سے کم حصہ نہ ہو۔ ہاں ایک گائے میں 8 بندے شریک ہوئے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر کسی کا حصہ 7 میں سے کم ہے۔ شرکاء میں سے کوئی کافر یا مرتد ہے جو اسلام سے پھر گیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے اگر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو پہلے چیک کر لیں کہ تمام شرکاء مسلمان ہوں، ان کا مذہب، عقیدہ، مسلک اچھا ہو۔ بد مذہب ہوگا ان میں کوئی ایک بھی تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ہاں شرکاء میں سے کسی ایک کی نیت صرف گوشت حاصل کرنے کی ہو، قربانی نہیں ہوگی، بلکہ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے جی۔ مثلا 7 بندے شامل ہوئے قربانی میں، اب شرکاء نے زید کو بھی قربانی میں شریک ہونے کی دعوت دی، 6 بندے پورے تھے، زید کو بھی کہا آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اس نے کہا جی میں نے بکرا تو خرید لیا ہے، لیکن چلیں گائے کا گوشت اچھا ہوتا ہے یا اونٹ کا گوشت بھی مزیدار ہوتا ہے، چلیں میں گوشت کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں، یہ اس نے کہا۔ اب اس کی نیت قربانی کی نہیں ہے، نیت ہے گوشت کی اور ذائقے کی، اب اس صورت میں کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ اہم ہے، جب بھی 7 بندے شریک ہوں یا اس سے کم ہوں، وہ ایک دوسرے سے تحقیق کر لیں کہ سب کی نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، ورنہ کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل ہم یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان مسائل کو سیکھنے کی اور یاد رکھنے کی اور ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔